السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا جو معنی ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے اور گناہ کرنے اور سرکشی کرنے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لفظی اور معنوی تحریف نہ کرتے، چینجنگ نہ کرتے، رشوت لے کر حرام مال نہ کھاتے اور نہ ہی حرام کام کرتے، تو ہم نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے بلکہ ان کو جنت کی نعمتوں میں بھی داخل کرتے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی خرابی اور ان کے مرض کا ذکر کیا تھا اور اس آیت میں ان کے تدراک اور علاج کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 66۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی زیادہ برے عمل کر رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل کی پابندی کرنے کا مطلب دوسرے احکام و حدود کی پابندی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ دونوں کتابوں میں اس کا حکم موجود ہے۔ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی آسمان ببرکت بارشیں برساتا، زمین سے کھیتی اور دوسرے خزانوں کی فراوانی ہو جاتی اور انہیں روزی کمانے کے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں صرف اہل کتاب ہی نہیں بلکہ ہر قوم اور ہر آبادی کے لیے ایمان اور تقوی کی صورت میں یہی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے اور تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ اب مسلمان بھی اگر یہ نعمت حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ ایمان اور تقوی ہے۔ کفار سے بھیک مانگنا اور ان کے کفریہ طریقے پہ یا اختیار کرنا یا ان پر چلنا، اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یعنی زیادتی اور کمی سے بچ کر درمیانے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ان سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اس سے مراد بقیہ یہودی ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔